یہ ولایت کی نشانی نہیں. اصل نشانی کیا ہے؟ اصل نشانی یہ کہ انسان سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. اصل یہ. اور سنجیدہ لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. ایک بات نکل رہی ہے میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھی. ایک بہت پہلے ایک بزرگ یہاں آئے تھے, کسی اپنی زمین کہ بھائی میں دینا چاہتا ہوں مسجد وغیرہ کے لیے, کوئی مصلی بن جائے, اس اعتبار سے وہ آئے تھے. اب جو آدمی مطالبہ کر رہا تھا نا, جو لڑکا کہ بھائی آپ مجھے دے دیں میں چلاتا ہوں, تو وہ اس لیے کہتے ہیں نا ایک بیان سے متاثر نہ ہو. یہ ہم بھی کہتے ہیں کسی کا ایک بیان سن کر فیصلے نہ کیا کریں. او جی یہ تو بڑا اللہ والے. او بھائی اس کے معاملات چیک کر, معاملات چیک کر. ہو سکتا ہے یہ دکانداری کر رہا ہوں, معاملات چیک کر. ہم بس جو بہترین بیان ہم لٹو ہو جاتے ہیں, جی سارا جی یہ لے لے جی آپ کی رعایت. او بھائی اس کے معاملات چیک کر. یہ میری ذات کے بارے میں بھی یہی بات میں آپ سے عرض کروں, معاملات چیک کرے انسان, چیک اینڈ بیلنس. تو وہ بابا جی وہ رہتے, شاید کوئی میری آواز سن لے بعد میں تو وہ پہچان لے گا وہ بابا جی کو. بنس روڈ میں ادھر کدھر رہتے تھے. وہ آئے, ہماری اکثر پرانی مسجد تھی, تو مجھے بس یہ کہ دوسرے ساتھی کو کیا ان سے ملنے کا ذریعہ بنا دیا. تو وہ چاہ رہا تھا لڑکا کہ میں کیا کروں, یہ جگہ مجھے دے دیں آپ, میں اس سے کوئی دینی کام ادارہ وغیرہ بناؤں. ہم نے تو ملا دیا, بھائی آپ جانے آپ کا کام جانے, ہم سے یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں بھائی, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اب وہ آدمی جیسے ہی باہر نکلا نا وہ لڑکا, تو اس نے کیا کیا, الٹا پاؤں پہلے ڈالا جوتے میں, سیدھا پاؤں بعد میں ڈالا. اس نے اگلے دن کہہ دیا ساتھی کو کہ میں اس بندے کو یہ زمین نہیں دے سکتا. کیوں کہ جو آدمی اتنی سنت کا خیال نہ کرے وہ ادارہ کیا چلائے گا, جسے نبی علیہ السلام کی اس سنت کا پتہ نہیں. اس لیے صرف ظاہری کو نہ دیکھیں کہ بھائی واقعتاً کیا ہے. تو یہ میں بات عرض کرنا, پتہ نہیں کہاں سے آج بات جا رہی ہے, واللہ علم, پتہ نہیں آج کیا کھا کے آئے ہو ظالموں کہ میرے اوپر اثر ہو گیا اس کا. کوئی کچی مرغی تو نہیں کھا کے آئے ہو آپ لوگ, تو اثر میرے اوپر ہو رہا ہے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے سارا زہر پی لیا نا. تو میں اس پر بات عرض کرتا کہ بعض لوگ, وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں, بہت بڑے اللہ والے ہمارے اکابر میں ہیں, زبردست قسم کے, ہندوستان کے ہیں, انڈیا کے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں بھی حضرت گنگوہی نام آتا ہے تو اس کا شارٹ میں تو اس کا مطلب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا احمد غوث, اس طرح کوئی نام تھا, غوث احمد یا احمد غوث کوئی نام تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں, اور وہ کہ عامل شامل تھا. تو اس نے, اب لوگوں نے کہا بھائی ہم کیسے یقین کریں, کام میں ان کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں اپنے موکل کے ذریعے سے. انہوں نے کہا لے کر آ. اب وہ جی موکل کو بھیجا, جن کو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ جب موکل پہنچا وہاں, جیسی حضرت کو دیکھا نا تھر تھر کانپنے لگا. حضرت نے سلام پھیرا, اللہ نے آنکھوں کا جو پردہ ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے جنات کو, دکھایا. ابھی کیوں آئے ہو بھائی؟ کہ جی وہ آپ کو لینے آیا تھا وہ غوث احمد جو ہے نا, یا وہ اس نے کہا کہ آپ کو لے کر آؤں. کہا آئے تو لے کر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا مجھے ڈر ہے میں آپ کے قریب جاؤں گا, آپ کی اتنی جلال ہے, اتنے انوارات میں آپ لپٹے ہوئے ہو, میں جل جاؤں گا. حضرت نے فرمایا چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, مجھے لے جاؤں. اب وہ لے گیا, وہ اس کے سامنے, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی معاف کر دے, غلطی ہو گئی. اس نے غلط بیانی کی تھی. انہوں نے کہا چلو دوبارہ سے تجدید بیعت کرو, مجھ سے دوبارہ نئے سرے سے بیعت کرو. تو یہ تو شعبۃ بعض لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ اگر کسی کو کوئی وظیفہ دے دیا جائے, ایک ہفتے بعد فون کر دے, مولوی صاحب وظیفہ دیا تھا فائدہ نہیں ہوا, میری روزی میں ویسے کا ویسے ہی کیا ہے بند لگا ہوا ہے, فائدہ ہی کچھ نہیں ہو رہا. او اللہ کے بندے, یہ وظیفہ جو دیا گیا یہ تمہارا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے دیا گیا, یہ تو نہیں کہ یہاں وظیفہ پڑھو تو بند فیکٹری چلنا شروع ہو جائے گی. اللہ کے نام کو دنیا کے مطلب کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ اللہ کا نام اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ تعلق اللہ سے جڑے, پھر اللہ سے مانگ, اللہ کام آسان کریں گے, یہ مطلب ہوتا ہے. بعض لوگ مولویوں سے دوستی سے ہی لگاتے ہیں کہ حضرت جی وظیفہ لکھیں گے گھر میں لگائیں گے, اب جو وہاں سے کیا ہے انوارات کی بارش ہوگی. او بھائی یہ تعلق اللہ سے بنے, پھر کرنے والے اللہ ہیں, مولوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, عامل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بھائی
کرنے والے اللہ ہیں. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زہر پی لیا, اللہ نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات کہ وہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں اس واقعے کو بھی لکھا, اس کے ساتھ لکھا ہے, جوڑا ہے اس کے ساتھ, کہ کرامہ بنت عبد المسیح وہاں ایک عورت تھی, 80 سال اس کی عمر ہو چکی تھی. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی نے کہا بھائی مجھے وہ چاہیے, شرطیں ساری پوری ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اس جنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ, اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے نقشہ کھینچا تھا, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں جو ہے نا اس طرح بڑھے گی, کیا بیٹی میں لینا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی تھی, اور اس پر 2 گواہ ہیں. کہا حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں؟ کہا جی یہ 2 گواہ ہیں. تو صحابیوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بات ہوئی تھی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دے دی. تو کہا چلو بھائی وہ دو, ورنہ شرط پوری نہیں, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو وہ لوگوں نے اس کو کہا یہ تیری عمر 80 سال ہے. اس کرامہ کو اس کے خاندان والوں نے, قبیلے والوں نے کہا 80 سال آپ کی عمر ہے. تو یہ کہا کوئی فکر کی بات نہیں, میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہوں تاکہ یہ پیسے لے لے مجھے چھوڑ دے. اب کرامہ آ گئی. شویل اس صحابی کا نام کتاب اس حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے, اس کے پاس 80 سال عمر. تو اس نے کہا بھائی آپ 80 سال کی میری عمر ہے, میری جگہ آپ کیا کر لو بھائی, پیسے لے لو. اب صحابی نے فرمایا کہ کتنے پیسے, جتنے آپ بتاؤ. تو صحابی چونکہ اس سے زیادہ گنتی جانتے نہیں تھے, دنیا کے معاملات کے اندر صحابہ اتنے, لیکن دین کے معاملات میں بہت تیز تھے. تو انہوں نے 1000 روپے کا کہہ دیا کہ جی 1000. تو ساتھیوں نے کہا بعد میں 1000 اس نے دے دیے, بھائی چونکہ معاملہ ہو گیا, زبان ہے. اب جب معاملہ ہو گیا تو صحابہ نے, ان کے ساتھیوں نے کہا بھائی آپ نے 1000 کا, اس میں تو سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر, کیا صحابہ تھے. خیر یہ فیصلہ کیا ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیرا کا مضبوط علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ کر دیا. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اب ایرانیوں کو خطوط لکھے. کیا طاقت تھی اس خط کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت, وہ روحانیت اللہ دکھا دے ان الفاظوں کی. الحمدللہ, انہوں نے لکھا اما بعد, الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنگ کو کمزور کر دیا. وما وَوَهَنَ كَيْدَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تدبیروں کو بالکل پاش کر دیا. وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ, اور تمہارے آپس میں جڑنے کو اللہ نے تتر بتر کر دیا. وَأَوْهَنَ بَأْسَكُمْ, تمہاری جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا. اور وَأَخَذَ سَلْبَكُمْ, تمہارا مال اللہ نے لے لیا. وَزَالَ عِزَّكُمْ, اللہ نے اس جہاد کی برکت سے, اس جنگ کی برکت سے اللہ نے تمہاری جو شان و شوکت تھی, تمہاری عزت تھی, اللہ نے اس عزت کو زائل کر دیا. لہذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اوروں کو خط لکھے, 3 کام کر لو, اسلام قبول کر لو, نہیں تو جزیہ دے دو, نہیں تو پھر کیا کرو, لڑنے کے لیے تیار ہو جا. فواللہ الذی لا الہ الا ھو لارسلن الیکم قوما, اللہ کی قسم جس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں تمہاری طرف ایسے قوم کو بھیجوں گا, یحبون الموت کما تحبون الدنیا, وہ جیسے تم دنیا کو پسند کرتے ہو وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں. وَيَرْغَبُونَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا, اور آخرت میں وہ ایسے مگن ہیں آخرت کی طرف جیسے تم دنیا کی محبت میں مست اور مگن ہو, دنیا کی خاطر سب کچھ کرتے ہو, وہ آخرت کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. یہ خط خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ, جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا, وہ کیا کیا, ادھر ادھر کیا ہے وہ علاقوں میں تقسیم کیا.